اس کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ہمیں پیدا کرنے والے نے عبادت اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند اور ستاروں کے ساتھ آسمان کو سجایا، آبشاروں کے ساتھ زمین کو زینت بخشی، پہاڑوں کی بلندیاں عطا فرمائیں، سمندروں کی گہرائیاں عطا فرمائیں، رنگا رنگ پرندے، رنگ رنگ کی بولیاں۔ یہ کس لیے پیدا کیا؟ ہم اسی خالق کائنات سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق، یہ سب چیزیں تو نے کس لیے پیدا کی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث قدسی کے ذریعے میں ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، کوئی مجھے اللہ اللہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے اپنے محبوب پاک کو پیدا فرمایا، اور پھر ان کی شان کو دکھانے کے لیے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک اور صاف رہنے والے ہیں۔ It means that there's two kind of purities, one external and one is internal. ایک باہر کی ہے اور ایک اندر کی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، اچھا دیکھے تو ثواب ہے، کعبے کو دیکھے تو ثواب ہے، والدین کو دیکھے تو ثواب ہے، قرآن کو دیکھے تو ثواب ہے، شیخ پر نظر پڑے تو ثواب ہے، اچھی چیز کو دیکھے تو اچھی بات ہے، بری چیز کو دیکھے تو گناہ ہے۔ آنکھ کا کام ہے صرف دیکھنا، لیکن یہ ہمارا کام ہے، it's up to you us to choose whether we see good, whether we see bad. When we choose to see bad, then that becomes a sin. Dislike, we driven away from the Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جب ہمارا نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو اچھی نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہماری برائیاں دیکھتے ہیں تو میرے آقا کے چہرے پر کیا رونق ہوتی ہوگی، آپ کتنا مسکراتے ہوں گے۔ ہم جب برائی کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس عمل سے کیا ہمارے آقا خوش ہوں گے۔ تو ہمارا دیکھنا کبھی تو عبادت بنتا ہے اور کبھی گناہ بنتا ہے۔ ہم منہ کھولتے ہیں، زبان ہلتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، اگر تسبیحات کریں گے تو ثواب میں شامل ہو جائے گا۔ ہم اس زبان سے غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، برائی بولیں گے تو وہ گناہ میں شامل ہو جائے گی۔ تو منہ وہی ہے جس سے کہ ہم جو بھی گفتگو کریں گے کبھی وہ ثواب بنے گی، کبھی وہ گناہ بنے گی۔ ہمارے ذات، ہمارے ہاتھ ہیں، کبھی ان سے ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، کبھی ان ہاتھوں سے ہم سے برائی ہو جاتی ہے۔ قدموں سے چل کے جاتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھائی کا بھی ذریعہ ہے اور برائی کا بھی راستہ ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کرو گے نیکی کا تو وہ تمہیں اس کا ضرور اجر ملے گا، تو برائی کا کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا، وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ظاہر کی باتیں ہیں، لیکن آنکھ کو دیکھنے کی، اچھی چیز دیکھنے کی خواہش کہاں سے آئی، اور برائی کی طرف نگاہ کرنے کی خواہش کہاں سے آئی؟ ہم برا بولنے یا اچھا بولنے میں اس کی خواہش کہاں سے آئی؟
یہ دماغ نے کیسے سوچا کہ میں یہ کام کروں, ہاتھ اس طرف اٹھ جائے یا اس طرف اٹھ جائے, قدم ادھر اٹھیں یا ادھر اٹھیں, یہ دماغ نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ خواہش یا پسندیدگی تھی, یہ کہاں سے آئی؟ اس کا تعلق کس چیز سے ہے کہ ہمیں ایک بری چیز دیکھ کے ہمیں وہ اچھی لگی, ہم نے بری چیز دیکھی وہ ہمیں بری لگی, ایک اچھی چیز دیکھی وہ ہمیں اچھی لگی, اور اچھی چیز کئی آدمی کو اچھی نہ لگی. یہ ساری خواہشات کہاں سے آئی؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ساری خواہشات کا منبع, the place to rise is from our heart. Now, the tawbah is to clean our inside. Ask forgiveness for our sins so we can clean inside. These are the essence of which I want to talk to you about. Lekin the text message which I had is that this mahfal is related to Maulana Rum Rahmatullah alayhi. And if I don't mention him, it will not be fair. Don't you agree with me? If I don't mention Maulana Rum Rahmatullah alayhi, it will not be fair to you. Now, out of his life, his history, life, how he managed, I don't know if ulama has talked about it. But I want to talk about this teaching. What did he teach? And the way of his teaching, Maulana Rum Rahmatullah alayhi. In his book, Masnavi Sharif, is mentioned a story. He used to teach this way, telling story. So he mentioned one story about the Romans and the Chinese living in a Muslim country, and the emperor asked for all the talented to come forward and show me what talents you have got. So everybody showed their talent, but one day these Chinese came and said, we are wonderful at choosing colors and the painting. We know how to use the colors. We can make the paintings. The Roman appeared to be the same talent. We can do the same. We are very expert on that one. Now this is Maulana Rum Rahmatullah alayhi mentioned one story. Imagine the way he teaches. So the emperor said, okay, all the colors you want, we'll give you. Here's the wall. One side of the wall is for Chinese, the other side of the wall is for the Romans. And drew the curtain in between. You take the time as long as you want. Use the paints, use the colors, and do whatever art you can produce. So whatever the time was given, at the end of the time, the emperor comes to see the masterpiece of the art. And when the curtain was drawn, the emperor and the Velas, Roman, the Chinese were all surprised. They're surprised because the same painting which was the one side, it appeared to be the other side as well. And they could not understand how come the other party have done exactly the same painting as the other side. I mean, if they made a scenery, so the same scenery on the other side. If they draw the plants, the same plants on the other side. If the bird flying, the same bird flying on the other side. If there was a waterfall, the same waterfall on the other side. But they couldn't understand what have they done to bring the same painting on the other side. Same art, the same beauty appeared to be the other side as well. Well, the secret was, Maulana Rum Rahmatullah alayhi says, the secret was the one side, the Chinese were doing the painting. Even if I'm wrong, then so what? I'm just telling you the story. Like Chinese drew the painting, picture on one side. The other side, the party was cleaning the wall, shining it all the time. By end of the time, that wall became a mirror. That mirror took the old reflection from the other side and it looked even more beautiful.
I mean, they cleaned it so much, they shined it so much that it became a mirror. What Maulana Rum Rahmatullah Alayhi is teaching us, inside is a mirror. It becomes unclean. We need to clean it. وہ جلوہ جو ہے نا اس کی صفائی کے بغیر نظر نہیں آتا. وہ جلوہ حق جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں نظر نہیں آئے گا, اولیاء کا جلوہ ہمیں نظر نہیں آئے گا, تو اس اللہ رب العزت کا جلوہ کیسے نظر آئے گا؟ اس آئینہ دل کو صفائی کی ضرورت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر ایک فرماتے ہیں, یہ آئینہ وہ آئینہ ہے, یہ دل جو ہے نا, بچا بچا کر نہ رکھ اسے, یہ آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز در دکان آئینہ ساز میں. This is an آئینہ, this is a mirror, as a such mirror that all mirror, when they're broken, nobody wants to buy it. But when this mirror is broken, Creator loves it. When it's clean and when it's broken, the Creator loves it. So Maulana Rum Rahmatullah Alayhi telling us the story about the Chinese and Roman, but what's actually telling us that this mirror needs to be cleaned. This was the way Maulana Rum Rahmatullah Alayhi taught. And we put this tribute to ان کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کام تصوف کی دنیا میں کیا وہ بڑا انمول تھا. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی کو اپنے اشعار میں ظاہر کر کے دکھایا, اور علماء آج تک اس کو بیان کر کے لوگوں کے دلوں کی صفائی, حق کی طرف لے آنا, حق کا راستہ دکھانا. مشائخ, میں نے اپنی بچپن کے زمانے میں اپنے شیخ کو سنا, وہ درس مثنوی دیا کرتے تھے, وہ گلستان بوستان ادب پڑھایا کرتے تھے, جو اس میں چاشنی ہوا کرتی تھی وہ ایک اپنا عجیب رنگ رکھتی تھی. میں نے آپ کے سامنے ایک کنسپٹ رکھا ہے, ہمارا ظاہر ہے اور ہمارا باطن ہے. ہمیں ظاہر کو بھی صاف رکھنا ہے کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کا مقام ہے. ہم نے اپنے اندر کو بھی صاف رکھنا ہے کیونکہ برائی کی ابتدا اندر سے ہوتی ہے, برائی کی خواہش اندر سے ہوتی ہے. میں نے کئی بار یہ بارہ سنا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیالات برے آتے ہیں. وہ خیالات نہیں آتے, اندر جو ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے. اگر اندر صاف ہوگا تو شیطان نہیں آئے گا. انسان کا نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے. نفس امارہ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی برائی کی طرف اکسانا. لیکن وہی نفس امارہ جب لوامہ بن جائے تو آپ کی کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ملہمہ بن جائے, وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ برائی کیوں کی ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے بچ کے رہنا چاہیے, نیکی کی طرف آؤ, نیکی کا کام کرو. ملہمہ کا کام یہ ہے. اور پھر اس کے بعد مطمئنہ کی باری آتی ہے. جب مطمئنہ پر آتا ہے تو وہ جو بھی اس کی طرف سے آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. خواہ وہ غم آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, خوشی آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب یہ مطمئنہ بن جائے تو اس کو ہر طرح سے خوشی ملتی ہے. اور جب ایک وقت آتا ہے یہ پھر راضیہ مردیہ بن جاتا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس آئینہ کو صاف کرنا اور اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا. وہ جلوہ جب آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ کا دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. ہمارے جو زندگی کے لمحات گزرے ہیں, what we have spent in our life, it's almost, I don't know about yourself, but I know for myself. When we look back, it's a lot of regrets. A lot of things we could have done better. A lot of things we could have rectified. A lot of things we have put our life in the right direction. But it's not too late. Even now, we can rectify it. We can put it right way. ہمارا
جو قبلہ ہے، ہماری توجہ کا مرکز جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے. ہماری توجہ اس طرف ہو گئی، آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو گئی، تو اس دنیا کی زندگی بھی شرمندگی سے بچ جائے گی. اس دنیا کی زندگی بھی شرمندگی سے بچ جائے گی. آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو گئی تو قبر میں بھی شرمندگی سے بچ گیا. پھر آگے میدان محشر آ جائے گا، وہاں پر میزان کا میدان ہوگا، اس سے بھی بچ جائے گا. جہنم سے بھی آزادی ملے گی، جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا. لیکن ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آج کی جو پچھلی محفل میں ہو کر آیا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پر جو اس سے پہلے جس کی وجہ وہ محفل تھی وہ کیا تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مولوی صاحب نے یہ ایک اپنی اس شاگردوں کو پڑھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی ہے. جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ اس کے سلسلے میں کہنے لگا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہابیوں نے بھی اس آیت پر لکھا ہے کہ یہاں جو ضالن ہے اس کا وہی معنی ہے جو سورہ یوسف میں ہے، وہی معنی ہے جو سورہ یوسف میں ہے. اور وہاں معنی یہ ہے کہ محبت میں، ضالن کا معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ محبت میں ہے، اور یہاں بھی وہی محبت کا معنی ہے. تو پھر اس کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ وہ یہ بھی کہتا رہا لوگوں اس بچوں سے یہ پڑھاتے ہوئے کہ what was the religion before the age of 40 for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو خرافات ادھر سے سنی تھی میں نے، مجھ سے نہ رہا گیا. بیماری کی حالت میں بھی میں نے ضرور حاضری دی ہے اور اپنی طرف سے ضرور وہاں پر جو میری طرف سے ہو سکا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے وہ استاد تلاش کرے جن کا قبلہ درست ہو، جن کی توجہ کا مرکز مدینہ طیبہ ہو، جن کے دل محبت میں مبتلا ہوں، جن کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ گر کر گئی ہو، جن کے دلوں میں عظمت اولیاء گر کر گئی ہو. اور ہمیں ان ٹیچرز کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے. اور ہمیں اپنے لیے ظاہر کو بھی صاف کرنا ہے، باطن کو بھی صاف کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی نظر کرم، نظر عنایت، اور ہمیں مدینہ شریف کی حاضری اور جنت البقیع میں نصیب فرمائے. حضرت میں معذرت کرتا ہوں. جزاکم اللہ حضرت شیخ منیر صاحب for your wise words. اور بلا تاخیر because we have to conclude our program before Maghrib Salah. معذرت حضرت پھر آپ نہیں کوئی بات نہیں. تو آپ ٹائم آپ کے پاس ہے جب بھی. حضرت is been coming all the way from Mauritius. تشریف لائیں حضرت بڑا طویل سفر فرما کر. ایک عظیم عالم دین ہیں. His introduction is he is a great scholar اور ہندوستان کی عظیم اسلامک یونیورسٹی اہل سنت والجماعت کی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے ایک عظیم فاضل ہیں. اور موریشس کی سرزمین پر سنیت کے لیے آپ نے بڑی عظیم خدمات انجام دی. اور آج بھی حضرت مولانا کی ذات سے باطل فرقے والے اس علاقے میں آنے سے بھی گھبراتے ہیں. آج وہابیوں کی یا دیگر باطل فرقے والوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ مولانا کے علاقے میں آ کر کے وہ شب خون مارنے کی کوشش کریں. تو یہ عظیم مجاہد ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں فکر اعلیٰ حضرت کے ایک سچے ناشر ہیں. He is the true admirer of اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فکر کو، آپ کی تعلیمات کو انہوں نے موریشس کی سرزمین پر عام و تام کیا. ایک عظیم مبلغ ہیں اور امتیاز اور عرفان غلامی میں یہ جو آداب اور یہ آداب شاگردی یہ حضرت کی بارگاہ سے ہی ملے انہیں. اور یہ انہی کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ ہے الحمدللہ کہ وہ خود محب غوث اعظم ہیں اور سرکار غوثیت مآب کی محبت میں
ایسے پروگرام کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. ان کی دلی خواہش تھی کہ حضرت تشریف لائیں ہمارے غریب خانے پر, تو حضرت نے قدم رنجا فرمائی ہے. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ عبد الہارون مصباحی صاحب دامت اللہ نورانی سے کہ اپنے کلمات خیر سے ہم سب کو نوازیں. حضرت کریوں میں خطاب کریں گے یا اردو میں؟ اچھا, حضرت فرمانے کہ انگلش میں ہو چکا ہے, اردو میں بھی ہو چکا ہے, تو میں کریوں میں انشاءاللہ موریشس کی جو حضرات ہیں, لیکن فکر نہ کریں, ڈونٹ وری, انشاءاللہ still we will enjoy the program. You will understand and still ہم انشاءاللہ محظوظ ہوں گے, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ جو بھی بولیں گے محبت رسول میں بولیں گے, چاہے جس زبان میں ہو, لیکن محبت والے کلمات ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی محظوظ ہوں گے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى في مقام الآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم. معزز علماء کرام, عزیز دوستو, بھائیوں, میری مائیں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ کافی عرصے کے بعد موریشس کے کچھ نوجوانوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے, اس لیے سوچا کہ انگلش اور اردو میں آپ لوگ تقریریں وائز سماعت فرماتے رہتے ہیں. آج کافی عرصے کے بعد کریول میں چند الفاظ کہنے کی جرات کروں گا, لیکن ایک چیز اٹل اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تقریر اردو میں ہو, انگلش میں ہو یا کریول میں ہو, ہمارا مقصد لوگوں کے دلوں کو مدینہ سے جوڑنا ہے.
Mes frères et sœurs en islam, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala wa sadaqa Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, par défaut, frère Irfan et Imtiaz, avec tout ce l'équipe, tous ce camarades, tous ce collègues, qui viennent contribuer, qui viennent donner un coup de main pour faire sa mahfil là venir un succès. Et mahfil pour lui venir un succès, il pas dépend le djimoun, il pas dépend le qualité causerie, il pas dépend le qualité l'habillement, la qualité manger boire. Mahfil ce succès li dépend le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Si fin feli au nom Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, nous bisons iman, la foi, yaqin, qui sans mahfil là, les points de succès ici aussi, écoute Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Quelques mots capables de servir pour ban ulama, capable d'avoir une idée dans quelle direction on peut aller. Ce qui est important pour nous, que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim et le Furqan al-Hamid fin descend 6666 versets. Dans le Coran Karim et le Furqan al-Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala fin descend 6666 versets. Et ça, c'est seulement la fierté de l'islam, la fierté de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, la fierté du Coran et la fierté des musulmans qui dans 6666 versets et dans 750 versets qui demandent insan pour réfléchir. Imaginons dans 6666 versets et dans 750 versets qui peut demander insan pour réfléchir. Réfléchis le quoi? Réfléchis le qui chose. On dit on a 750 versets à peu près qui peut demander nous pour réfléchir. Mais réfléchis le quoi? Le qui peut demander nous réfléchir. Avant me dire le qui chose qui peut demander nous réfléchir, le quoi peut demander nous réfléchir, on finit dire qu'il m'a servir un débat mot technique pour un ulama capable d'une idée dans quelle direction on peut aller. Tu vas un ulama qui n'a pas dire en urdu, kalam c'est mutakallim kandaza hota hai. Un jimoun tant qu'il pas encore causé ou pas pour connaître dans qui fondé l'idée. Mais comment il ouvert sur la bouche, il causé ou finir connaître jimoun là dans qui fondé l'idée.
tant qu'un dit, on peut garder ce silence, il pas peut causer. Ou pas qu'une idée avec lui, ou pas qu'une comprend avec lui. Ou pas pour connaître même qui il était. Il y a un alim, il y a un jahil, il y a un connaisseur, il n'y a pas un connaisseur, il y a un savant, il n'y a pas un savant. Ou pas pour gagner, ou pas pour connaître. Mais comment il ouvert sur la bouche? Mutakalim, comment ouvert sur la bouche? Par ce kalam, par ce parole, on finit connaître dans qui font derrière. Imaginez, c'est-à-dire, Coran Karim, wal Furqan al-Hamid, c'est kalamullah. Mutakallim c'est Allah Rabbul Alamin. Coran c'est kalamullah. Allah tabaraka wa ta'ala sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala sa kalam. Et mutakallim qui s'en a qu'une cause, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Veut dire si nous avons envie qu'on grandir et sagesse Allah subhanahu wa ta'ala, get ce parole, get ce kalam, get Coran, pour ça pour qu'on Allah tabaraka wa ta'ala se sagesse. Me donne une idée de Allah tabaraka wa ta'ala se sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans le monde science. Nous pouvons vivre dans le monde technologie. Nous pouvons vivre dans le monde que toute qualité science arrive à ce climax. Toute science arrive à ce climax. Mais est-ce que nous, musulmans, nous finissons réfléchir? Que tout ça en science là que sorti. Toute sa science qui est dans le monde là aujourd'hui côté les sorti. Avec toute responsabilité et avec toute fierté modèle. Alhamdulillah, toute science qui est aujourd'hui dans le monde fin inventée par un savant musulman. Fin inventé par un savant musulman. Et ben savant musulman, comment fin invente ça? Alhamdulillah, à la lumière Coran et à la lumière parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais à nous compter un coup, combien de sciences est là dans le monde? Nous sommes capables de compter? Est-ce que nous sommes capables de compter? Si nous comptons par un, combien de temps ça vous prend? Mais mon Dieu, Coran, c'est parole Allah tabaraka wa ta'ala. Toute science qui existe, toute science qui existe, tout ce que nous sommes capables de penser, Allah subhanahu wa ta'ala fin généré d'une simple phrase, un seul verset. D'un seul verset, et dans toute sa science là-bas. D'un seul verset, on peut dire, et dans toute science là-bas. Pour toute science qui est là, nous sommes capables de diviser en deux parties. Ce qui est dans le terme, dans le technique qui va nous olama servi, nous disons premier, et dans une science qui s'appelle Ilmul Afaq. Et deuxième nous dit Ilmul Anfas. Toute science qui est dans le monde ou divisée entre ça là. Ilmul Afaq ou bien Ilmul Anfas. Comprends bien, mon frère, et tout le sait qu'il a. Je suis un pays étranger. Et je m'adresse avec les Mauriciens. Ilmul Afaq et Ilmul Anfas. Ça, deux sciences-là, pour un musulman, tous les deux importants. Si vous êtes seulement côté Ilmul Afaq, vous êtes capable d'égarer, vous perdez du chemin,
ou vient athée, ou n'est plus croire dans la religion, ou n'est plus croire dans bon Dieu. Et si vous quittez Ilmul Afaq, vous concentrez seulement dans Ilmul Anfas. Vous quittez Ilmul Afaq, vous concentrez seulement dans Ilmul Anfas, là aussi vous capable d'égarer, ou pour égarer à tel point que vous pouvez commencer à suivre toute qualité baba, toute qualité vampire qui est là. Je ne suis pas là pour critiquer personne. Mais seulement, on peut vivre dans le monde baba aujourd'hui. Dans tout quoi, nous avons un baba. Mais pas seulement dans Maurice, c'est aussi dans lui. Il y a à travers le monde. Là où il y a moi, il moule Afaq qui était, et il moule Anfas qui était. Il moule Afaq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Sanurihim ayatina fil afaq. Qui dans sa lémon là, sa création, sa lémon là, la terre, les ciels, la lune, les soleils, les étoiles.